صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے یہ صدا ہے جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار ہم سبوں کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدمت اسلام اور اخلاص کے ساتھ پیغام اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام و معرفت قرآن کریم دنیا والوں کے سامنے، اپنے مومنین مومنات کے سامنے بیان کر سکیں. آج انشاءاللہ ہم 11ویں مرحلے کے اندر میں داخل ہو گئے ہیں، جس میں ہم اور آپ انشاءاللہ قرآن کریم کی ایک سورہ، ایک نئے کسی سورہ کی معرفت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ کما قہو، اور اس کے بعد پھر دعائے کمیل کی طرف جاؤں گے جو نورانی کلام مولا متقیان کا ہے. اس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ بیان ہو سکے. چونکہ اگر ہم نے جو سفرہ، جو دسترخوان اللہ نے سجا کے اس کائنات میں ہمارے اور آپ کے حوالے کیا ہے، تو اس ضروری ہے کہ اس دسترخوان سے ہم اور آپ استفادہ کریں، اور استفادہ کر کے اپنے آپ کو نور قرآن سے، علم قرآن سے، معرفت اہل البیت سے مزین کر سکیں. چونکہ آج کل کے زمانے میں لوگ بہت مشغول ہو گئے ہیں، مگر کچھ ایسے ایسے ایام آتے ہیں کہ جس میں یہ اپورچونٹی ملتی ہے. اس اپورچونٹی کو کھونا نہیں چاہیے، بلکہ الحمدللہ اس ذریعے سے اپنے آپ کو لے لینا چاہیے تاکہ ہم اور آپ اس عظیم ترین مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں. آئیں آج اس قرآن مجید کے اس سورے کی طرف آگے بڑھتے ہیں جس میں ثواب کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ ہود فی کل جمعۃ بعثہ اللہ عز وجل یوم القیامہ فی زمرۃ النابعین وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ خَطِيَّةُ عَمَلِهَا یومہ. کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کہ جو بھی قرأت کرے یعنی پڑھے سورہ ہود کو، چونکہ ابھی آپ ماشاءاللہ سے رمضان کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس رمضان میں مکمل طریقے سے لوگ قرآن مجید سے ذرا قریب ہوتے ہیں. تو اب آئیے، جب سورہ ہود کے پاس آپ پہنچے تو انشاءاللہ جس وقت آپ پہنچیں گے تو ہم ہر روز ایک سورہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. جب سورہ ہود کے پاس آپ پہنچیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے ثواب کی شکل میں. تو پھر امام نے فرمایا کہ جو بھی قرأت کرے سورہ ہود کی فی کل یومن، ہر ہفتے کے جمعے کے دن جناب والا پڑھیں، بعثہ اللہ، اللہ مبعوث کرے گا، اس کو بلائے گا، عز وجل یوم القیامہ، قیامت کے دن، فی زمرۃ النبیین، اللہ اکبر، جہاں پر انبیاء آ رہے ہوں گے، جناب شیس، جناب یونس، جناب ادریس، جناب یحییٰ، اس جیسے عظیم انبیاء آ رہے ہوں گے. کہا کہ اسی لائن میں آپ بھی آ جائیے، اسی لائن میں آپ بھی آ جائیے. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ایسی لائن لگتی ہے کہ بھائی وہ کلاس 10 والے ادھر آ جائیں، کلاس 12 والے ادھر آ جائیں، پی ایچ ڈی والے ادھر آ جائیں، اور مثال سے سائنٹسٹ ادھر آ جائیں، اور مثال کے طور کے اوپر جو فیلئر ہے وہ ادھر آ جائیں، جو لوزر ہیں وہ ادھر آ جائیں. تو یہ جو لائن جو لگتی ہے جناب، یہ لائن بتا دیتی ہے کہ کون سی لائن کے لوگ ہیں. یہ وہ پی ایچ ڈی والے لوگوں کی کوالٹی الگ ہو جاتی ہے، 10 والوں کی الگ ہو جاتی ہے، کالج والوں کے لیے، اور ایک جو فیلئر ہے یا جو مکمل طریقے سے گیا ہی نہیں اسکول ہے، تو وہ جب لائن لگتی ہے تو اس لائن کے اندر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. علم ہوگا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اخلاق آ جاتا ہے، معرفت آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہیں کہ محشر کے میدان میں اللہ اکبر نبیوں کے صف میں پروردگار عالم آپ کو کھڑا کر دے، تو ضروری ہے کہ آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ جمعے والے دن سورہ ہود کی تلاوت کرنے. اب جب ہمیں اور آپ کو اس لائن میں لے کر جائیں گے اور جا کر کھڑا کریں گے فرشتے کہ بھائی آپ نبیوں کے روم میں جا کے لائن میں جا کے کھڑے ہو جائیں، تو کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو نبی نہیں ہے، یہ تو امام نہیں ہے، یہ تو رسول نہیں ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی تھے. آپ تقریباً ان کو وہاں پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ شاید میرے خیال آپ اشتباہ کر رہے ہیں. تو کہا فرشتے کہیں گے کہ نہیں،
بالکل صحیح کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنی تھی اور جمعے کے دن انہوں نے سورہ ہود کی تلاوت کی تھی. اور جو سورہ ہود کی تلاوت کرتا تھا کرے گا اور یہ حدیث پانچویں امام کی انہوں نے عمل کی تو قیامت کے دن پروردگار عالم ان کو انبیاء کے لائن میں کھڑا کر دے گا. فی زمرۃ النبیین، جناب والا کو کھڑا کیا جائے گا زمرے نبیین کے صف میں کھڑا کرے. وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ خَطِيَّةُ عَمَلِهَا يَوْمَ. کہتے ہیں کہ اللہ اکبر. دوسری چیز جو نظر آئے گی کہ لوگ حیران ہو جائیں گے، دیکھیں کیا چھوٹے سے ذریعے سے کتنا بڑا ثواب، ہم چھوٹا کہہ رہے ظاہری طور کے اوپر، مگر کتنا بڑا ثواب پروردگار عالم عنایت کرے گا. وہ یہ کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، جیسے مرتب ہی نہیں، بالکل مرتکب ہی نہیں ہوئے. انبیاء جیسے گناہ انہوں نے نہیں کیا تھا، ایسے جناب ان کو جناب کھڑا کیا جائے گا. اور یہ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اس لیے میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، میں وہ امپورٹنٹ اور کریم چیز نکال کر لا کر اپنے مومنین مومنات کی خدمت میں پیش کر دیتا کہ دیکھیں یہ سب چیزیں چھپی ہوئی تھیں. اور اس کو قرآن کو پڑھنے سے پہلے آپ اس چیز کو ایک مرتبہ جب دیکھ لیے گا تو پھر پڑھنے کے جناب مزہ ہی کچھ اور آ جائے گا. اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے من قرأ، جس نے قرأت کی، اعطی من العجر 10 حسنات بعدد من صدق بنوح علیہ السلام وکذب به بعود علیہ السلام. کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرأت کرے گا اس سورہ ہود کی تو عطا کیا ہوگا؟ کہ عطا یہ ہوگا کہ عطیہ اللہ اس کو عطا کرے گا من العجر، اس کی تلاوت کرنے کا اجر، 10 حسنات 10 درجہ، بعدد من صدق بنوح، جتنے لوگوں نے جناب نوح کی تصدیق کی ہے علیہ السلام، وکذب بحود، اور جتنے لوگوں نے تکذیب کیا، جھٹلایا ہے جناب ہود علیہ السلام کو. اب اگر چاہتا ہے کوئی کس کے ساتھ، صالح علیہ السلام و شعیب علیہ السلام و لوط علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام و کان یوم القیامہ من السعداء، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو نیک انسان، نیک شخصیت، نیک الحمدللہ ہستی کے اعتبار سے قیامت کے دن بلایا جائے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ ہود کی تلاوت ضرور کیا کرے، چونکہ اس کے اندر میں بہت عظیم ترین ثواب چھپے ہوئے ہیں جو میں نے خلاصے کے طور کے اوپر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. تو دوستو کوشش کریں جمعے کے دن اس سورہ کو تلاوت ضرور کریں تاکہ اس عظیم ترین ثواب سے دور نہ رہ سکے. دوسرا پیراگراف جو ہمارا آپ کی خدمت میں چل رہا ہے وہ ہے دعائے کمیل، جس کے اندر میں خزانے چھپے ہوئے ہیں. دعائے کمیل میں کہا یا نور یا قدوس، اے نور، اے پاکیزہ صفات، قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، جو اولین سے بھی اول ہے، جو آخرین سے بھی آخر ہے. یعنی کیا مطلب یہ سب سے پہلے تو وہی لفظ استعمال ہوا جو ہم نے گزشتہ میں آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ دن پیش کیا تھا کہ یہ نور ہیں، اور نور سے دشمنی وہی کرتے ہیں جو نار والے ہوتے ہیں، یعنی آگ والے ہوتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مرتبہ اسٹریٹ لائٹ کو کچھ لوگ توڑ رہے ہیں، تو وہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ کہا چونکہ ان کو چوری کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، وہاں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے اور ان کی تصویر آ جا رہی ہے، جس کے سبب سے وہ لائٹ کو توڑ دے رہے ہیں تاکہ CCTV کیمرے میں ان کی تصویر نہ آ سکے. تو نور سے وہی دشمنی کرتے ہیں جو نار والے ہوتے ہیں یا چور ہوتے ہیں. تو اہل بیت بھی نور ہیں، رسول بھی نور ہے، اللہ بھی نور ہے. اللہ کلہم انوار، یہ انوار ہیں، یہ نور ہیں. تو یہ کلہم نور، یہ سب کے سب نور ہیں. تو جب یہ سب کے سب نور ہیں تو ان سے دشمنی کرنے والے، ان سے بھاگنے والے، ان سے دور ہونے والے، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ
نور سے اس لیے دشمنی کرتے ہیں تاکہ ان کی شکل جو ہے وہ پکڑ میں نہ آ جائے. جیسے کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام سے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں پتہ ہے، چونکہ وہ تھوڑا سا پڑھا لکھا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ حق آپ کا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ حق آپ پر ہے، آپ حق میں ہیں، آپ حق کے ساتھ ہیں، مگر ہماری مجبوری ہے کہ ہم آپ کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں یا آپ کو جیل میں رکھیں یا ہم آپ کو مار دیں. یہ تین ہماری مجبوری ہے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ دنیا والے کہیں آپ کے طرف رغبت نہ کر جائیں، اور پھر اگر رغبت آپ کی طرف اگر ہو جائے گی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ ہماری حکومت کیسے چلے گی؟ ہماری بادشاہت کیسے چلے گی؟ ہماری بادشاہت چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا یا قید خانے میں ہونا، یا ہمارے زیر نظر ہونا، یا پھر شہید ہونا. تو ہماری مجبوری ہے مارنا. تو دوستو عزیزان گرامی، جتنے بھی ان خبیث بنی عباس یا بنی امیہ کے لوگوں نے یہ ظلم و ستم کیا ہے، تو ان ظلم و ستم کرنے کے پیچھے جو راز تھا وہ جناب بیان کر دیا گیا کہ وہ راز یہ ہے کہ چونکہ مثال کے طور کے اوپر خبیث لوگ دشمن ہیں اس چیز کے کہ کہیں اگر ان کو اگر چھوڑ دیا گیا تو پھر ہمیں پوچھے گا کون؟ یہ اول الاولین و آخر الآخرین، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کہ جو اول کے بھی اول ہے، آخر کے بھی آخر ہے. مثلا کیا؟ یعنی جب دنیا کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ کوئی تو ایک تھا. کہیں پر تو جا کے اب رکیں گے، کہ جہاں پر جا کے آپ رکیں گے اسی کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. جب کچھ نہیں ہوگا تو کوئی تو ہوگا. کہاں؟ جہاں پر کوئی نہیں ہوگا اس آخر کو آخر میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. یہ اول الاولین و یہ آخر الآخرین. اب بہت سے لوگوں نے جو ایتھسٹ یا جو دہریہ ٹائپ کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو مثال کے طور کے اوپر میں اس دفعہ گزشتہ دفعہ جو اشرہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو ان لوگوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ ذرا سا ایتھسٹ کے سلسلے میں تیاری کر کے آئیے گا، چونکہ وہ الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، یورپ وغیرہ میں باہر میں باقاعدہ پہلے سے موضوع دیتے ہیں کہ آپ اس کی تیاری کریں اور اس کی تیاری کر کے آئیے تاکہ ہم لوگ کو اس موضوع کے اوپر کو سننا ہے. تو ان کو اپنے بچوں سے اسکولوں میں جو عقیدے کے خلاف یا مثال کے طور پر توحید کے خلاف جو کام چل رہا ہے تو ان کو باقاعدہ مسلح کر کے حملہ آور تھے بچوں کے اوپر، اور بچوں کے ذہن کو ادھر ادھر بھیج رہے تھے. تو ان کے والدین کے پاس صحیح طور کے اوپر جواب نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے جواب کے لیے ناچیز کو کہا تھا کہ آپ صحیح طور کے اوپر تیاری کر کے آئے. تو ہم تیاری کریں گے. اس کا صرف ایک لفظ یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بلاسٹ ہوا ہے اور پھر یہ دنیا بن گئی ہے. میں نے کہا کہ بلاسٹ ہونے کے بعد تو چیزیں ادھر بتر ہو جاتی ہیں. بلاسٹ ہونے پر کوئی چیز سنورتی نہیں ہے بلکہ بگڑ جاتی ہیں. اگر آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ بلاسٹ ہوا ہے اور دنیا بن گئی ہے، تو بلاسٹ ہونے سے تو سب چیزیں ادھر ادھر ہو جانی چاہیے. مثلا سورج کو کہیں اور ہو جانا چاہیے، دنیا کو پلانٹس کو کہیں اور ہو جانا چاہیے، زمین ٹیڑھی بکڑی ہونی جانی چاہیے، سمندر شہر میں آ جانا چاہیے، الٹا سیدھا پورا جہاں پر زلزلہ آتا وہاں جا کے آپ دیکھیں بلاسٹ ہوتی ہے. جہاں میزائل گرتا جا کے دیکھیے وہ بلاسٹ ہی تو ہوتا ہے. تو سب پورا نظام اس علاقے کا پورا دھرم بھرم ہو جاتا ہے. تو اگر دنیا میں بھی بلاسٹنگ کے ذریعے سے دنیا بنی ہے تو پھر نظام دھرم بھرم ہو جائے. یہ پورا مکمل سورج کا نکلنا ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے، کروڑوں سال سے، یہ ستاروں کا اپنے حساب سے چلنا، یہ سمندر کی تہہ کا ہونا، یہ ہوا کا اپنا سسٹم پر ہونا، یہ تمام چیزوں کا نظام آپ کے جسم کے اندر میں خون کا چلنا، سانس کا جانا، کھانے کا کھانا، کھانے کا ہضم ہونا، آنکھوں کا دیکھنا، یہ تمام چیزیں جو اپنے سسٹم کے اعتبار سے چل رہی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بلاسٹ سے نہیں بلکہ سب کچھ سسٹمیٹک طور کے اوپر ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ جیسے کہ میں دہریہ تھا اور اس نے کہا علامہ ہلی کے سلسلے میں واقعہ تھا کہ علامہ ہلی سے کسی نے کہا کہ جو ایتھسٹ ہے وہ کچھ نہیں مانتا. علامہ ہلی نے کہا ٹھیک ہے میں کل آؤں گا اس کو جواب دوں گا. اکثر بیشتر پریکٹیکل جواب دیتے تھے. دوسرے دن جب علامہ ہلی آئے تو دیر ہونے لگی تو لوگوں نے کہا ارے دیر ہو گئی ابھی مثلا 9 بجے کا ٹائم تھا، 10 بج گیا، 11 بج گیا، جناب والا آئے نہیں. 12 بجے جناب دیر میں پہنچے. جیسے ہی پہنچے تو سب گرم ہو گئے، آپ نے اتنا دیر کر دیا، ہم لوگ کا وقت اتنا ضائع ہو گیا. اور وہ بھی جو تھا وہ جو ڈیبیٹ کرنے کے لیے آیا تھا ایتھسٹ، وہ بھی خوب جم کے کہنے لگا ارے آپ تو ہمت ہی نہیں، اس لیے آپ.
تو کہا اصل بات یہ کہ جب میں رہتا ہوں نہر کے اس طرف، میں جب پہنچا تو کوئی اس کا سواری نہیں تھی، کشتی نہیں تھی جو میں اس طرف پا رہا تھا۔ تو اچانک ایک درخت سامنے تھا، کٹا، لکڑی سب الگ ہوئی، اس کو لکڑی دریا میں آئی اور اس کو پٹری سے بھی وہ کشتی بنی، اس کے میں بیٹھا، میں اس طرف آیا جس کے سبب سے جناب والا مجھے دیر ہوئی، مگر وہ بن گئی کشتی اور بن کے آ گئے۔ تو کہا آپ ان لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں کیا؟ اچانک درخت گرے، لکڑی کٹے، کشتی بنے اور اس سے سوار ہو جائے، ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ناممکن سی بات ہے۔ آپ کیوں ایسا مذاق کی بات کر رہے ہیں؟ کیوں ایسے جہالت والی بات کر رہے ہیں؟ کیوں ایسے بیوقوفی والی بات کر رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ علامہ حلی مسکرائے، اور جیسے ہی مسکرائے سمجھ گیا کہ اس کے منہ سے کیا نکل گیا، اور مناظرہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ کہا کہ ایک کشتی نہیں بن سکتی بغیر بنانے والے کے، یہ پوری دنیا بن جائے گی بغیر بنانے والے کے؟ ختم ہو گیا۔ اس نے انہیں آنسر دے دیا تھا۔ جیسے جو امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا کہنے گا یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ رہی ہے، یہ سب کچھ نہیں بھائی، مریں گے بات ختم، آپ کے لیے بھی بات ختم، میرے لیے بھی بات ختم۔ امام کے پاس جو لوگ تھے اس سے غصہ ہوئے تھے، کچھ چاہ رہے تھے کہ اس کا حساب کتاب گڑبڑ کر دے، نہیں نہ 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 نہ، روکا، اور روکنے کے بعد پھر امام نے خود ہی سے بولا کہ بس یہ بچے کہاں ہیں؟ تو کہتا ہے دنیا کے بعد، یہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کچھ ہے۔ بیوی بچے ہیں کہاں ہے؟ کھانا پینا کھاتے ہو کہاں کھاتے؟ ہوا لیتے ہو کہاں لیتے ہیں؟ گھر بھی ہے کہاں ہے؟ تو امام نے کہا کہ بتاؤ، میرے پاس بھی گھر ہے، میرے پاس بھی بیوی بچے ہیں، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، میں بھی زمین کے اوپر چلتا ہوں، میں بھی آسمان کے نیچے، تم سے کم کہاں پر ہیں؟ تھوڑا سا وقت نکال کے نماز پڑھ لیتا ہوں، رمضان میں روزے رکھ لیتا ہوں، دنیا میں کسی نعمت کے حاصل کرنے میں تم سے کم کہاں پر ہیں؟ سوچ کے اس نے کہا کہ نہیں، کہیں بھی کم نہیں ہے۔ امام نے پھر فرمایا مرنے کے بعد سجو مان لیں کچھ بھی نہیں ہے تمہارے قول کے مطابق، تو تمہارے لیے بھی کچھ نہیں، تو ہمارے لیے بھی کچھ نہیں، تو تمہارے بھی برابر، ہمارے بھی برابر، مگر اگر کچھ ہے تو ہم نے اس کی تیاری تھوڑی سی کر کے یہاں سے تقریباً معاملہ جا رہے، جو اس نے واجب کیا وہ میں کر کے جا رہا ہوں، تو میں تو آگے نکل جاؤں گا، مگر تم کیا کرو گے؟ اب اس کے بعد جواب میرا سر اس نے جھکا دیا، اور جب سر اٹھایا تو اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دی، مجھے سمجھ میں آ گیا، میں یہاں پر بھی آپ کے ساتھ برابر میں چل رہا ہوں، وہاں بھی آپ کے ساتھ برابر چل رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ اول الاولین و یا آخر الاخرین، اللہ وہ ہے کہ جو آخر کا بھی آخر ہے اور اول کا بھی اول ہے۔ اس لیے جو ایتھسٹ ہیں، جو دہریہ ہیں، ان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اگر اس کو انکار کرنا چاہتے ہیں تو پھر کھانا کھانا چھوڑ دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا، آپ کہتے ہیں ایسے ہی ہو گیا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ کے اختیار میں ہے، ایک پیر اٹھا دوسرے پیر بھی اٹھا کے دکھا دیجئے، ایسے ہی اگر ہو گیا سب۔ تو اماموں نے جو جواب دیا ہے، اگر علامہ حلی کی طرف سے بھی جواب جو آیا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یا اول الاولین و یا آخر، اس کی بہت زیادہ تشریح نہیں چاہیے، مگر وقت کی کمی کی بنیاد کے اوپر اختصار کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، عبادتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں میں، تلاوت میں شامل رکھیے گا ناچیز کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔